بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہم وطنوں، سب سے پہلے سائفر کیس ہوا اور اس میں سزا دی گئی، اور اس کو سزا دی گئی جس کے خلاف سازش ہوئی تھی. سائفر ایکچوئل پروف تھا اس سازش کا، لیکن جو نظام اس وقت اس ملک میں رائج ہے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سازش کو ایکسپوز کرنے پہ اس کے اوپر سزا دی جائے. پھر دوسرا کیس گھڑی کی چوری کا. آپ جتنے بھی تحائف ہیں سعودیہ سے ملے، ان میں سے 1947 سے آج تک کسی ایک تحفے کی 3 ارب روپے کی اگر ویلیویشن ہے تو کوئی ایک نکال کے دکھا دیں توشہ خانہ کے اندر. لیکن زبردستی، اور اس کے خلاف جس نے 25% کی جو پیمنٹ ہوتی تھی توشہ خانہ سے جو تحفہ نکال سکتے تو اس کو 25% کی، تو 25% سے 50% کی، اور جو پرائیویٹ میں جو گفٹ ملے تھے ان کو بھی توشہ خانہ میں رجسٹر کیا. اور پھر آج جو عدت کے معاملے میں، مطلب اب اس پہ تو تبصرہ نہیں ہو سکتا، اس پہ تو صرف گالیاں ہی دی جا سکتی ہیں جو یہ سارا کر رہا ہے یا کروا رہا ہے. اتنی شرمندگی بحیثیت پاکستانی مجھے شاید آج تک نہ ہوئی ہو، جتنی میں نے مطلب بے چینی میرے اندر آئی جتنے اس کیس کے اندر. اور یہ سب مجھے امید ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کے بھی یہی جذبات ہوں گے. تو اب اس میں کر کیا سکتے ہیں؟ جو ایک چیز آپ کر سکتے ہیں کہ بجائے غصہ ہونے کے، بجائے جذباتی ہونے کے، 8 فروری کو آپ نکلیں اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کو ووٹ کریں. اس کے نشان کو اپنے حلقے میں پتہ کریں کہ اس کا نشان کون سا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس کینڈیڈیٹ کو پروونشل اسمبلی میں اور کس کینڈیڈیٹ کو نیشنل اسمبلی کے لیے نامزد کیا. ان کے سمبلز کیا ہیں، نشانات کیا ہیں. اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو، اپنی خواتین کو، گاؤں میں، گلیوں میں خود کیمپین کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی کینڈیڈیٹ تو باہر نہیں نکل سکتا. جو نکلے گا اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں. تو یہ اگر ہم نے بچانا ہے اس ملک کو اور اس قوم کو، تو ہمیں 8 فروری کو نکلنا پڑے گا. ہر ایک کو نکلنا پڑے گا اور اپنا فیصلہ سنانا ہوگا کہ آیا ہم اس ظلم کے خلاف ہیں یا کہ ہم ایک مردہ قوم ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں، شہروں میں جو یتیم ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی مشکل ہوتی، بڑی مشکلات ہوتی. جو یتیم ہوتا ہے نا، اس کی جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے اس کی یتیمی ہوتی ہے. ایک غریب آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں 15 بچے بھی ہوں تو بیٹھ سکتے ہیں، خوشحال زندگی ہوتی، سکون ہوتا ہے، خودداری ہوتی. تو جو قوم ہوتی ہے نا، قوم بغیر لیڈر کے یتیم ہوتی. تو ہمارے جتنے بھی مسئلے اس وقت پورے ملک میں آپ دیکھیں، ہر طرف آپ دیکھ لیں کس قسم کے مطلب حالات سے ہمیں سامنا کرنا پڑا. تو ان سب کا حل، اور جو ہماری غربت کا حل جو پچھلے 2 سال سے مہنگائی 40% تک گئی ہوئی، اس سب کا لیڈرشپ. یہ جو سازش ہوئی ہے یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کے اور ہمارے خلاف ہوئی ہے، پاکستانیوں کے خلاف ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، 8 فروری ہے آپ کے فیصلے کا دن. آپ نے غیرت دکھانی ہے، ہمت دکھانی ہے اور ثبوت دینا ہے کہ ہم اسی ان بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. پاکستان زندہ باد.